پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین اور آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سی مصیبت؟ تو فرمایا، رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ماہ رمضان کی جدائی کے وقت زمین اور آسمان، ملائکہ ہم گنہگاروں کی ہمدردی میں روتے ہیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے وہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور جس میں ہر آن رحمتیں برستی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا انعامات و کرامات والا مبارک و مقدس مہینہ جدا ہو رہا ہے۔ سوچو، ذرا غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی میں رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے؟ کیا عنقریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی؟ نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی شمع، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مدھم مدھم آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارش ہوتی ہے، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے اور دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک و محترم رمضان کی غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس غم میں ضرور رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونی صورت ہی بنا لینی چاہیے۔ ویسے بھی کسی پیارے کی جدائی انسان کو غمگین کر ہی دیتی ہے، تو ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور ناقدریوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ افسوس ہم نے اتنے عظیم الشان مہمان ماہ رمضان کی کوئی قدر نہیں پہچانی، اس کے شب و روز غفلت میں گزار دیے، اس کی برکتوں سے نفع نہیں اٹھا پائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ شب عید اور روز عید جتنا ممکن ہو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات و معانقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی ہر روز اپنے مالک حقیقی اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش اور رخصت ہونے پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک میں شب قدر نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار،
اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نامہ اعمال درست کر۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، ہمیں نیک بنا، ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک بنا۔ یا اللہ، ہمیں سکون والی زندگی نصیب کر۔ یا اللہ، اپنی رضا ہمیں عطا کر۔ یا اللہ، ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔